السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج کی سب سے پہلی سٹوری ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، گویا کہ اعلیٰ تعلیم سے جڑا پاکستان کا بڑا ادارہ، ان کے سربراہ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی پوزیشن پہ بطور چیئرمین بحال تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکلات ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک تو یہ کہ ان کی بحالی کو حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو نظام کے اندر کوئی ان کے حساب سے بہتری لانا چاہ رہے ہیں اس کی راہ میں بھی بڑے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وزارت تعلیم نے ایگزیکٹو بورڈ ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے جو ایک بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، انٹرویو بورڈ، اس بورڈ کے اوپر بھی اعتراض لگا دیا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے پروگرام ڈان نیوز کے پروگرام عادل شاہ صاحب کے ساتھ خصوصی نمائندے کے طور پہ کام کرنے والے ریاض الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، بتائیے گا، حالی تو ہو گئی، اس کے بعد کیا آپ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب فریلی کام کر رہے ہیں یا مشکلات ان کے راستے میں ویسی کھڑی ہیں جس سے پہلے تھی؟ فریلی تو بالکل کام نہیں کر رہے۔ جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی بحالی ہوئی، تقریباً 2-3 ہفتے ہونے کو ہیں، لیکن جب سے ان کی بحالی ہوئی ہے تو جو منسٹری آف ایجوکیشن تھی، جنہوں نے یہ سارا کیس پرسو کیا تھا اور جن کی وجہ سے آرڈیننس آیا، جو ان کا ٹینیور تھا وہ 2 سال کر دیا گیا، تو یہ سارے معاملات ایسے تھے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس انداز میں ریسیو نہیں کیا گیا منسٹری میں۔ تو اب اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے، جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، جو ایک اٹانومس ادارہ ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک بورڈ بلوایا، اور اس میں سے کچھ جو چینجز کی، جو پچھلی مینجمنٹ تھی، جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب وغیرہ، انہوں نے کچھ اپنی مرضی کے لوگ لگائے تھے، انہوں نے ذرا انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اپنے طور پہ لگانے کی کوشش کی، تو وہ انہوں نے جو سلیکشن بورڈ تھا وہ انہوں نے بنا دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ منسٹری میں ظاہر ہے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو اعتراض تھا ان لوگوں کو جو ہٹایا گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے خود سے تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ تو 21 رکنی جو کمیشن ہے وہ یہ تبدیلی کر سکتا ہے، اور منسٹری نے 2 خطوط بھی لکھے کہ آپ یہ بورڈ نہیں کروا سکتے، وہ بڑا مسئلہ ہوا۔ 3 فروری کو یہ بورڈ آخر کار انہوں نے کروا بھی لیا، بلکہ ایک وائس چانسلر نے تو لاہور ہائی کورٹ میں جا کے باقاعدہ طور پہ اس پہ پیٹیشن کر دی کہ یہ بورڈ جو ہے وہ اللیگل ہے، تو پھر عدالت نے یہ کہا کہ بورڈ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اپنے انٹرویوز کے ساتھ، لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے، جو یعنی نوٹیفیکیشن ہوگا جو سکسیسفل کینڈیڈیٹ ہے اس کا، وہ مشروط ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے۔ تو یہ بھی ہے، اور آنے والی ایسی کئی چیزیں ہیں جو ان کی راہ میں باقاعدہ طور پہ، اور سپریم کورٹ بھی ظاہر عدالت میں وہ چلے گئے ہیں، یقینی طور پہ وہ تو دیکھیں گے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ریاض، کیا ایسا ڈاکٹر طارق بنوری کرنے جا رہے ہیں جو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایسا کچھ انہونا ہے کہ جس سے حکومتی جو رینکس کے اندر لوگ ہیں، وزارت تعلیم یا باقی لوگ، وہ خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ ایچ ای سی کو میں جتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں تو ان میں ظاہر مسائل تو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ لغاری صاحب سے، عطاء الرحمان صاحب سے، پھر لغاری صاحب آئے، پھر ڈاکٹر مختار صاحب آئے، اور اب بنوری صاحب ہیں۔ تو مجھے امید تھی کہ جب یہ ریسٹور ہوئے تھے تو چند ماہ ان کے رہ گئے، تو حکومت شاید مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے ان کو کام کرنے دے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزارت کے ساتھ ساتھ اب بڑی یہ کھل کے، جیسے میں نے کہا کہ سامنے آگے تھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو پچھلے جب یہ 11 ماہ میں بنوری صاحب نہیں تھے تو اپنے آپ کو اور کچھ اپنے دوستوں کو کمیشن کا ممبر بھی، 21 رکنی کمیشن کا ممبر بھی بنا لیا، اور عطاء الرحمان صاحب نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لے لی۔ تو اس سے ایک یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں جو بنوری صاحب نے پہلے کی ہوئی تھی ریسرچ کے حوالے سے، اسکالرشپس کے حوالے سے، ان کو انہوں نے بیک رول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہوئی، 11 ماہ بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ان چیزوں کو فکس کرنے کی کوشش کی، تو یہ اگین یہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ یار یہ تو ہماری پالیسیز کو بینک رول کیا جا رہا ہے، تو اگین ایک ٹسل سی دوبارہ شروع ہو گئی، اور منسٹری میں اور منسٹری کے درمیان، اور ظاہر منسٹری کے پیچھے بھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں، تو بڑی ایک عجیب قسم کی ایک سچویشن ہے انسرٹینٹی کی۔ لیکن ریاض، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے نیچے ایک ریسرچ کا ادارہ چل رہا ہے، اور جس ادارے کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ 40 ارب روپے کی فنڈنگ کی گئی، اور فنڈنگ وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ادارہ تحقیق کرے گا اور پاکستان کے اندر جو ادویات ہیں کچھ مختلف امراض کو لے کے، اس کے اندر اپنی ریسرچ کو کنٹریبیوٹ کرے گا۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آڈٹ بھی پرابلمیٹک ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب عطاء الرحمان صاحب کے لیے اور حکومت کے لیے بھی. بالکل. ڈاکٹر بنوری صاحب نے جب ان کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ انٹرویوز میں یہ بات کھل کر کہی تھی کہ جو ڈاکٹر عطاء الرحمان 3 ادارے جو چلاتے ہیں، حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ HEJ جو ہے اور 2 اور ادارے ہیں، اور ان کو جو بلینز آف روپیز گئے، تو ڈاکٹر بنوری صاحب نے کہا کہ میں نے انیشیٹ کیا کہ میں ان کا آڈٹ کرواؤں، لیکن اس سے معاملہ خراب ہوتا گیا. پھر اس کے بعد پلاننگ منسٹری میں ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر بنوری صاحب کی مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بحث بھی ہوتی رہی. اب ظاہر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ٹاسک فورس ہے اس کے سربراہ بھی ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان، تو PM سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. PM کی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی، جس کے بارے میں ظاہر بڑے اعتراضات ہیں. 24 ارب روپے تقریباً اپروو ہو چکے ہیں، 34 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پہ اختلافات تھے. بنوری صاحب کو اعتراض تھا کہ ان چیزوں پہ اگر آڈٹ ہو جائے، چیزیں درست ہو جائیں تو بہتر ہو جائیں گی. لیکن ممکن ہے کہ ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کچھ ریسرچ کی ہو جس سے انہوں نے افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ اگر چلے جائیں تو ہمیں ریسرچ پیپرز نظر آتے ہیں، ہمیں اور بہت سے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس نظر آتے ہیں، لیکن ڈرگ ڈسکوری کے حوالے سے کوئی ایسی ایک بڑی اچیومنٹ ناٹ اے سنگل ون. اور یا وثوق سے کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ کورونا شروع ہوا تو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو بہت سے چینلز نے بھی لینا شروع کیا اور بہت زیادہ ان چیزوں پہ کہ جناب کوئی چیز لائی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ڈسکور ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں کیا جا سکا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے باہر سے ہی ویکسین لینا شروع کی، چائنا اور امریکہ سے آ رہی ہیں. اور جب انڈیا جیسے ملک نے بھی اپنی ویکسین بنانا شروع کر دیں اور پلانا شروع کر دیں اپنے کروڑوں لوگوں کو، تو ہم اس یہاں پہ ایک عام سی ویکسین جس کا فارمولہ بھی عام ہو چکا ہے ہم یہاں پہ نہیں بنا سکے. اور یہ ایک ادارہ تھا جس کو روپے کی فنڈنگ ہوئی، وہ اس زمن میں کچھ نہیں کر سکا. لیکن ریاض یہ بات اگین میرے نالج میں ہے کہ شاید پرائم منسٹر آفس سے بھی کہا گیا ہے کہ اس آڈٹ کو نہ ٹیک اپ کیا جائے. تو وہ پرائم منسٹر کہ جو ریاست مدینہ اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، جن کا سب سے بڑا سلوگن یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کو تلاشی دینی چاہیے، ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ایسا خط لکھا گیا پرائم منسٹر آفس سے کہ اس آڈٹ کو ٹیک اپ نہ کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک خط لکھا گیا تھا جس میں اس چیز کو روکنے کا کہا گیا کہ اس پہ انیشیٹ نہ کیا جائے HEC. اب چونکہ ظاہر ہے HEC کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے آرڈیننس کے تحت وہ پرائم منسٹر ہیں. اب ظاہر ہے پرائم منسٹر جب ایک لیٹر لکھ کے ایک چیز رکوا دیتے ہیں یا ایک چیز کو آرڈر کر دیتے ہیں تو اس پہ چیئرمین یا کمیشن کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ یہ ہوا ہے اس چیز کو روکنے کا کہا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اگر یہ چیز باقاعدہ کھلتی ہے اور آڈٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو شاید کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ظاہر ہے، اور وہ پرائم منسٹر کی بھی بہت سے قریب ایسے لوگ ہیں تو ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے. تو بہت سے پردہ نشینوں کے جب نام سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ شرمندگی کا باعث بنیں گے. لہٰذا انہوں نے PM سے ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، یہ آڈٹ کوئی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی بہت سی چیزوں میں شاید انہیں خود جو پرسنل انٹرسٹ لینا چاہیے اس طرح وہ نہیں لیتے، اور انہوں نے جنرلی سن کے انہوں نے سمجھ لیا کہ یار شاید بدتری کی طرف بات جاری ہو تو انہوں نے رکوانے کا کہہ دیا اور وہ چیز روک دی گئی. لیکن ٹسل پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن وچ ہنٹنگ اگر تاثر مل بھی رہا ہے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو چاہیے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں، لیکن آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بھی کہ جن کا پاکستان کے اندر ان کی پرسیپشن ان کے پازیٹیو ہے، میرے خیال میں اگر ان کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں تو ضرور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے پیش کریں. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ریاض یہ بتائیے گا کہ اگرچہ یہ چل رہی ہے ٹسل اور اس معاملے کو ابھی تک کسی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچا، لیکن اس سے یونیورسٹیز اور اس سے جڑے جو دیگر پروگرامز ہیں وہ کس نے متاثر ہو رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ وائس چانسلر سے میری اس موضوع پہ جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ HEC چونکہ ظاہر اسٹینڈرڈز کو دیکھتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر جو پروگرامز چل رہے ہیں PhD کے، انڈر گریجویٹ کے، MPhil کے، ان کے اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر مانیٹرنگ بھی ایک قسم کی کرتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ملک بھر کی جو 150 کے قریب یونیورسٹیز ہیں ان کی مانیٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے.
تو ان کا یہ کہنا تھا, اور یہ HEC کے کچھ اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم کوئی لیٹر وغیرہ یونیورسٹیز کو بھیجتے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, پنجاب ہو, جب ہم یہ بھیجتے ہیں لیٹر تو وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب لیٹر ہم بھیجتے تھے تو باقاعدہ طور پہ ایک قسم کی پریشانی سی پھیل جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر کہ HEC نے آبزرویشنس کی, ہمارے جو PhD پروگرام ہم نے شروع کیا ہے یا MPhil پروگرام شروع کیا ہے اس میں ہماری فیکلٹی نہیں ہے, ہماری لیبز نہیں ہے, بہت سی چیزیں جو ریکوائرمنٹ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہے, تو اس پہ ایک ان کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیں کیا بتانے والے ہیں. دوسرا ان کا یہ ہے کہ جب 2 مہینے بعد شاید چلے جائیں, یا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں کچھ اسٹے وغیرہ مل جائے اسلام آباد کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اس پہ, تو بنوری صاحب کل نہ رہیں, تو ہم کیوں اتنا جو ہے نا وہ تکلیف اور وہ اسے وہ لیں, جان جوکھوں میں ڈالیں, اپنی محنت کریں, جب HEC کے اندر ہی معاملات درست نہیں ہیں. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو ریسرچ ہے جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے پچھلے 7-8 سالوں میں, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اور وہ اتنی زیادہ ڈسٹربڈ ہے کہ پچھلے دنوں بہت سے ایسے پاکستانی پروفیسرز تھے, اسلام آباد کے قائد یونیورسٹی کے ایسے پروفیسرز تھے جن کے جو ایک ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل, انہوں نے جو ریسرچ پیپر تھے وہ انہوں نے ریٹریکٹ کیے کہ وہ کوالٹی کو میٹ ہی نہیں کرتے تھے. جو منیمم سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اچھے جرنل میں چھپنے والے جو ریسرچ پیپر ہیں کوالٹی کے, وہ اس قابل ہی نہیں تھے وہ باقاعدہ طور پہ. اور ایسے ایسے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں کہ مطلب ہم تو آج تک سمجھتے تھے کہ وہ شاید بڑے بڑے اور نام ہیں, لیکن وہ شرمندگی ہوتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے بھی آن سکرین کہ ان کے ریسرچ پیپر بھی اسلام آباد میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو واپس لیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا یہ بھی اسکیم ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھڑا دھڑ ریسرچ پیپر چھپ رہے ہیں, کیونکہ ایک پروفیسر کے اور اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ کے لیے اتنے ریسرچ پیپر چھپیں گے تو ان کی پروموشن ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ملا کے وہ ریسرچ کرتے ہیں, اپنا نام بھی لکھوا دیتے ہیں اور وہ بھجوا دیتے ہیں HEC کو کہ جی ہماری پروموشن ہو, یا ادارے کو بھجوا دیتے ہیں. تو ایک ایسی کرپشن پھیل چکی ہے کہ جس کی کچھ سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی. جی, اور کیا لگتا ہے انفیکٹ جو HEC کو, ایک تو لگتا ہے کہ پچھلے سالوں میں فنڈز کے اندر بھی کمی آئی ہے, بٹ فنڈز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, یا وہ مل رہے ہیں کہ اگر ریسرچ کے لیے فنڈز ہیں ان کی اویلیبلٹی کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے؟ فنڈز میں بھی مسائل آ رہے ہیں, خاص طور سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. اور بنوری صاحب نے بھی ظاہر ہے کوشش کی اپنے تئیں, لیکن اس حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ بھی کٹ لگا خاصا, تو اس میں ظاہر ہے نقصان ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ہوتا ہے. تو اس میں ہائر ایجوکیشن کے جو بجٹ کے معاملات تھے اس پہ بھی کٹ لگا ہے. تو اگین اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک مضبوط چیئرمین ہو تو وہ جا کے لڑتا تھا پلاننگ کمیشن میں, جب ایکنک وغیرہ کی میٹنگز ہوتی تھی اربوں روپے کے پروجیکٹ وہ جا کے لڑتے تھے, وہ کرتے تھے. یہاں پہ اتنی انسرٹینٹی ہے کہ ایک چیئرمین اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ یہ اپوائنٹ نہیں ہوا. اکتوبر 2018 میں لاسٹ جو تھے وہ ED تھے, انہوں نے ریزائن کیا تھا, ان پہ پلیجرزم کے چارجز تھے, اس کے بعد کوئی بھی نہیں لگا. تو جب وہ موجود نہیں ہے, یہاں پہ جو 11 ماہ سے ان کو ایک قسم کا بریک ملا, 11 ماہ یہ موجود نہیں تھے. اور ایکٹنگ جو ایک ریٹائر سپر اینویٹڈ ایک آفیسر ہیں جو وہ دیکھتے نہیں معاملات کو, شائستہ صاحبہ وہ ایکٹنگ ED تھی. تو ایک ایسی سچویشن میں اچھی فنڈنگ کے لیے, یونیورسٹی کی فنڈنگ کے لیے لڑتا کون ہے؟ ادارے کا جو سیکرٹری ہوتا ہے یا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے, یہ چیئرمین ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو ہر بندے کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ جو نئے پروجیکٹس ہیں, ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, وہ یہ تو رک چکے ہیں یا ان کو بڑی میگر فنڈنگ ہو رہی ہے. اور انفیکٹ خان صاحب تو ایجوکیشن ریولوشن پہ بار بار بات کرتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پرائم منسٹر آفس میں یا پھر وزارت تعلیم کے اندر کہیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہو اور اس کو حل کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تعلیم کا جو وزارت ہے وہ اس میں ساری فریق بنی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں جو تعلیم کی وزارت ہے وہ بھی ایک عجیب مخمصے میں شکار ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں پہ ان کا کنٹرول ہے, خاص طور سے HEC کے حوالے سے. شفقت محمود صاحب ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ شفقت محمود صاحب کو ہیلپ لیس اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو جب پنجاب کا ٹاسک سونپ دیا گیا تو وہ موسٹلی پنجاب میں لاہور کی طرف دائیں بائیں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر پاتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ براہ راست ہے اور ان کی ہر کچھ ہفتوں میں ملاقاتیں پرائم منسٹر سے ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ڈر ہے, ظاہر ہے ہمارے بیوروکریسی بھی اس ہوا کے رخ کو دیکھتی ہے, تو وہ بھی ایسی کوئی پوزیشن کو مول نہیں لینا چاہتے کہ جس سے ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے. تو یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے کہ منسٹری کے اندر بھی شفقت صاحب ظاہر ہے وہ کتنا زور لگا لیں گے. تو شفقت صاحب چونکہ اب ان کی توجہ پنجاب کی طرف ہو گئی ہے, لوکل باڈیز آئندہ آنے والے اور اس میں کینڈیڈیٹس اور ساری چیزیں, تو اس جو منسٹری کی طرف اور HEC کی طرف جو فوکس ہے وہ اس طرح نہیں ہو پا رہا, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے اب
رسہ کشی ایک نظر آ رہی ہے HEC کی طرف بھی اور منسٹری کی دونوں کے درمیان چل رہا ہے. اب یہ تو خیر اب اپنی جگہ پہ دیکھنے والی بات ہے کہ ڈاکٹر عطا عمر صاحب کتنا اس معاملے کو اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں یا مداخلت کر رہے ہیں، یہ تو بہرحال ایک ایزمپشن ہے یا ایک الزام آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ادارے کے اندر سے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، جو آپ فرما رہے تھے کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت کم سپورٹ مل رہی ہے. اس میں شاید انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیجن لیے جب یہ آئے تھے تو انہوں نے ان کا تھا کہ جو HEC کے اندر جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، خاص طور سے جو 20، 21 اور 22 گریڈ کے جو آفیسرز ہیں، تو وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ اور ویژن والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کوشش کی کہ کنسلٹنٹس باہر سے لائے، اور باہر سے مراد یعنی HEC سے کے باہر سے، اور مطلب جو تھنک ٹینکس میں کام کرتے تھے یا ایجوکیشن وغیرہ میں پالیسیز پہ کام کر چکے تھے، ان کو وہ لائے. تو اس پہ ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. HEC کے ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ سارے کام جو کنسلٹنٹس نے ہمیں کیا کہ ہم سے کروانے ہیں اور لیبل لگے گا کنسلٹنٹس کا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ایک بڑا ایک تھا جن پہ بہت زیادہ ایک ایشو تھا. اور دوسرے جو ملازمین تھے ان کی پروموشنز کے مسائل تھے، وہ بھی شاید اس طرح سے چیئرمین صاحب حل نہیں کر سکے. اب انہوں نے حال ہی میں ایک آتے ہی ایک بونس سیلری کا اعلان بھی کیا ہے، اور کچھ ٹریننگز وغیرہ کا جو سینئر سربراہان ہیں اداروں کے ڈپارٹمنٹس کے، ان کے لیے بھی. تو شاید کچھ انہوں نے سیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اس غصے کو، لیکن شاید ابھی ہمارے ہاں وقت لگے گا. وہ جو روایتی انداز ہے اس میں وقت لگتا ہے ہمیں. ریاض اللہ کا آپ کا بہت شکریہ. اور یقینی طور پر تعلیم سے جڑا یہ ادارہ ہر قسم کی سیاسی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے، اور وہاں پہ سسٹم ان پلیس ہو تاکہ ریسرچ اور دیگر امور بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم پنجاب کی دارالحکومت لاہور کی، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نشے کی لعنت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور 2021 کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ صرف ایک سال کے اندر 460 افراد لاہور کی سڑکوں پہ نشے کی حالت میں مردہ پائے، نشے کے بعد نشے کی لت میں پڑنے کے بعد موت کا شکار ہوئے. ناظرین یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کتنی سنجیدگی دکھا رہی ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ ناظرین جو لاہور میں نشے کے عادی افراد سے متعلق ہے، اس کے بعد ہم اپنے نمائندے علی وقار سے گفتگو کریں گے. باغوں کے شہر لاہور میں نشیوں کے ڈیرے، نشے کے عادی افراد کی اموات میں بھی اضافہ ہو گیا. نجی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2021 میں لاہور کی سڑکوں، باغوں اور فٹ پاتھوں پر نشے کے عادی افراد کی 460 اموات رپورٹ ہوئیں. نشیوں کی بڑھتی یہ تعداد حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جیسے ANF ہے وہ کام کر رہا ہے بارڈر لائن پہ، پولیس آلریڈی کام کر رہی ہے. ہم نے کوئی ایسا تیسرا کام تو نہیں کرنا کہ ان کے پیرلل ہم بھی شروع ہو جائیں. ہم نے اپنی ڈائریکشن کے مطابق جو رولز بنائے ہیں اس کے مطابق اب آپ کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اشتہار بھی انشاءاللہ جلدی آ جانا ہے، اور جلدی انشاءاللہ آپ کو اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 کے مقابلے میں 2021 میں 47 اموات زیادہ ہوئیں. شہر کے 24 مقامات نشے کے عادی افراد کا گڑھ ہیں، جن میں مسلم ٹاؤن، داتا دربار کا علاقہ، بھاٹی گیٹ، لاہوری گیٹ، لٹن روڈ، قلعہ گجر سنگھ بھی شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی سڑکوں، باغوں، پارکوں میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ہماری جو اینول اور منتھلی جو رپورٹ آتی ہے اس میں 120 مقامات ہیں لاہور میں. اس کے بعد 8 سے 9 ہزار افراد سڑکوں، باغوں، پارکوں میں بیٹھے ہیں. 4 سے 5 لاکھ گھروں کے اندر ہیں وہ ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کو آسانی کے ساتھ مل رہی ہے. حکومتی عہدیداروں اور عوام کی رائے میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کے ساتھ آگاہی پر بھی زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. کیمرامین طارق محمود کے ساتھ علی وقار، ڈان نیوز، لاہور. آپ نے رپورٹ ناظرین دیکھی. اب علی وقار سے گفتگو کرتے ہیں. علی وقار، اس رپورٹ کے اندر بھی جو حکومتی ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ڈرگز بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، پھر شہر میں 120 مقامات، یہ شہری انتظامیہ، یہ پولیس، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 460 لوگ ایک سال میں ڈرگ کے ہاتھوں مارے گئے. تو یہ ہو کیا رہا ہے لاہور میں؟ شرازی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت دعوے تو ہر دفعہ کرتی ہے کہ ہم نے ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، محکمہ ایکسائز اپنا کام کر رہی ہے، اور مختلف جو باقی ادارے ہیں وہ بھی، ان کے دعوے تو بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ لاہور کی مختلف شاہراہوں پر جائیں، خاص طور پر پوش علاقوں میں بھی جائیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ جو اندرون لاہور کا علاقہ ہے، تو آپ کو وہاں پر سرعام اسی طرح لوگ
मुख्तलिफ चौक चौराहों से शाहराहों पर बागों में नशा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये नशा आता कहाँ से है, इसको क्यों नहीं रोका जाता? इस पर भी मैंने जब बातचीत की मुख्तलिफ लोगों से, तो नशइयों से भी मैंने बात की। अब आप किसी नशई के पास जाएं और उसको 50 रुपए की लालच दें कि मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, मुझे सारी कहानी बताओ कहाँ से नशा मिलता है, तो वो आपको बताएंगे कि खुद इंतजामिया के लोग, मुबैना तौर पर पुलिस के जो लोग हैं, उस इलाके के जो थाने के अफराद हैं, वो उनको नशा प्रोवाइड करके जाते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, एक नशई को मैंने 50 रुपए दिए और उससे सारी कहानी सुनी। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे पहले लाहौर की जो केनाल रोड है, जो खूबसूरती की अलामत है, वहां पे ये मुस्लिम टाउन का इलाका, गार्डन टाउन का इलाका, नहर के दोनों तरफ लाइनें लगी होती थी ये नशइयों की और सरेआम बिक रही थी। हालांकि वहां से तकरीबन मेरे ख्याल से 200 मीटर के फासले पर एसपी जो गार्डन टाउन है, मुस्लिम टाउन के इलाके के, उनका ऑफिस है। इसके बावजूद ये सारा कुछ वहां पे हो रहा था। उस वक्त भी हमने इस पे आवाज उठाई और अब ये जो रिपोर्ट बनाई गई है 2021 के हवाले से, इसमें तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके मुताबिक आई है। और अभी आज ये इंफॉर्मेशन मुझे ये मिली है कि सोशल जी 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 अली वकार, लेकिन इनफैक्ट जो आप बात कर रहे हैं कि नशे के आदि अफराद ये बात खुद बताते हैं कि शायद मुबैना तौर पे पुलिस के लोग और बाकी इसके अंदर इस जुर्म के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो कोई इंतजामिया से, पुलिस के आला हुकाम से इस हवाले से आपकी बात हुई, उनका रिस्पांस क्या था इस बात पे? मेरी बिल्कुल, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि जो मिनिस्टर एक्साइज है उनसे भी बात हुई है, मेरी एएनएफ के लोगों से भी बात हुई है, और ये जो इन कंसल्टेंट ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्टेड डाटा उन्होंने लिया है, जो कि ईडी से एफआईआर और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये वो सिर्फ अभी रिपोर्टेड डाटा की ये बात है जिसमें इतनी बड़ी अमवात का जिक्र किया गया। इसके अलावा जो अमवात होती है घरों में या बाकी जगहों पर जो रिपोर्ट नहीं होती, उसका आप अंदाजा लगा लें किस हद तक होगा। 2020 के मुकाबले में 2021 में 47 अमवात ज्यादा हुई है, तो बड़ी लम्हा फिक्रिया है। एएनएफ हुकाम से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि शहरों के अंदर जो ये सारी कार्रवाइयां होती हैं, हमारा काम क्योंकि बॉर्डर्स के जरिए और बाकी बड़े लेवल पर जो बड़े स्मगलर्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेना हमारा काम है, जो वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन जो शहरों और तालीमी इदारों के इर्द गिर्द इनको जब मालूमात मिलती हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम मुतलका अदारों को, पुलिस को आगाह करते हैं, लेकिन वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कौन सी ऐसी काली बेड़े हैं जो इन सरकारी महकमों में बैठी हैं, वो ना सिर्फ अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं बल्कि हमारी नौजवान नस्ल को भी तबाह करने के मिशन पर हैं। तो इस पर हुकूमत को यकीनी तौर पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। सर और अली वकार, इनफैक्ट ये जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं, तो कुछ आपने इस चीज़ को भी देखा कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर इस नशे का आदी हो रहे हैं? और फिर हम बार बार बात करते नौजवान नस्ल की, बिलखुसूस तालीमी इदारों की, तो क्या ये अदादोशुमार कुछ इस तरह की निशानदेही भी कर रहे हैं कि इसके आदी अफराद में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं या ये कोई दीगर शोबों से और ख़ास एज ग्रुप के लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो सड़कों, बागों, चौराहों पर ज्यादा अमवात होती है, जो नशा इस्तेमाल करते हैं, ये जो नशा होता है ये वो तो ज्यादातर जो टीके वाला नशा है या बाकी जो दूसरे नशावर चीजें हैं उनके इस्तेमाल की रिपोर्ट हुई है। लेकिन ये जो तालीमी इदारों वाली बात है ये बड़ी खतरनाक है। अब जो बताते हैं हमें माहिरीन इस हवाले से कि जो मुख्तलिफ किस्म की, जिसको हम आम आइस भी कहते हैं नशा, वो बहुत खतरनाक है और वो नौजवानों में उसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया गया है कि हमें जो आइस पहले पाकिस्तान में या मुख्तलिफ इलाकों में जो प्राइस जो कमो बेश 500 रुपए में या 1500 रुपए में मिलती थी, अब वो 500 रुपए में मिलना शुरू हो गई है। तो उसकी मिकदार इतनी ज्यादा हो गई है, क्वांटिटी और सप्लाई की डिमांड को अगर देखें इतनी मिकदार बढ़ चुकी है कि उसकी कीमत कम होगी और वो हर बंदे की एक्सेस में आ गई है। तो नौजवान नस्ल इस आइस के नशे की वजह से तबाही की तरफ गामजन है। बिलखसूस ये जो तालीमी इदारों के इर्द गिर्द जो हॉस्टल्स बन चुके हैं बहुत सारे, उन पर कड़ी नजरें रखने की जरूरत है। वहां पर अदारों को चेक करना चाहिए और ये जो नशा आवर अद्वियात हैं, चीजें हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कानून साजी के साथ साथ इन्फोर्समेंट पे भी बड़ा जोर देना पड़ेगा। सही से बहुत शुक्रिया अली वकार। हमें लाहौर हाल बता रहे थे कि जो बड़ी अलार्मिंग है नशे के हवाले से, यकीनी तौर पे हुकूमत वक्त को इस हवाले से संजीदगी दिखानी चाहिए इससे पहले कि वबा अपनी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से खबर, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर कानून साजी होने जा रही है जिसके ज़रिए
وہاں پہ اب پینشن کا نظام ملازمین کے لیے ختم کیا جا رہا ہے. یہ کب ہوگا اور اس سے ملازمین کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے عارف حیات، اور ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب فیوچر میں مستقبل میں جتنے بھی سرکاری ملازمین بھرتی ہوں گے اب ان کو پینشن نہیں دی جائے گی، گویا کہ کچھ اور ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں. عارف، یہ فیصلہ ایک تو بتائیے کس تناظر میں کیا گیا، اور اگر پینشن ختم کی جا رہی ہے تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بینیفٹس رکھے بھی گئے ہیں ملازمین کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ. ابھی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے تو وہ سول سرونٹ کا جو ایکٹ ہے اس میں انہوں نے ترامیم تیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ترمیم اس میں ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جو اب نئے بھرتی ہوں گے تو ان کے لیے ایک ریٹائرمنٹ پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اس میں پینشن جو ماہانہ پینشن ہوتی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. مطلب ایک کنٹریبیوٹی فنڈ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور جس میں ملازم بھی اپنا حصہ ڈالے گا اور کچھ حصہ اس میں سرکار ڈالے گا، اور ختم ہونے کے بعد مطلب ان کی جو نوکری ہے اس کا مدت ختم ہونے کے بعد ان کو تمام فنڈ یکمشت دی جائے گی. اس میں ایسا کچھ بھی ماہانہ کا جو پینشن ہے وہ تصور جو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اس کا جو سب سے بڑا اثر ہے تو وہ سرکاری نوکری کے پیچھے جو دوڑ لگانے والے لوگ ہیں ان پہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سے ایک سرکاری نوکری کی جو ایک چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. شہید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سال 2020 اور 21 کو دیکھ لینا یا 21 اور 22 کو دیکھ لینا، اس میں جو بجٹ پیش ہوئے ہیں تو اس میں ریٹائرڈ ملازمینوں کے لیے 92 بلین روپیز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور اس طرح جو پینشنرز ہیں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی تعداد خیبر پختونخوا میں 1,69,358 ہے، اور سالانہ ہمارا جو پینشن بجٹ کا جو گروتھ ہے تو وہ 14.5% جو ہے تو وہ بڑھتا ہے. اس بار بھی 14.5% جو ہے تو وہ بڑھا ہے. یہ یقیناً خیبر پختونخوا کے سرکاری خزانے پر ایک بوجھ ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. اب حکومت نے اس سے پہلے بھی جو ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو حد ہے وہ کم کی تھی، وہ 58 سال تک وہ لے کے آئے ہوئے تھے، نہیں زیادہ کی ہوئی تھی، 62 سال تک لے کے آئے ہوئے تھے، تاکہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ابھی 2019 سے یا 18 میں تو ان کی ملازمت جو ہے تو وہ تھوڑے سے تاخیر سے ہو تاکہ قومی خزانے پہ ایک طرح سے پریشر نہ پڑے. لیکن انفیکٹ عارف یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو نیا قانون آ رہا ہے اس کا اطلاق جو پہلے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان ملازمین پہ تو ہرگز نہیں ہوگا. ان ملازمین پر تو بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ جن کو 15 سال سے زائد ملازمین یا 10 سال سے زائد جو ملازمین ہیں جن کا ریٹائرمنٹ کے 10 سال یا 15 سال ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ایک یکمشت فنڈ دے کر ماہانہ پینشن جو ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن وہ صرف ابھی اس پر غور کیا جا رہا ہے. ابھی جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں تو ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اگر دیکھیں تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو حکومت جس بھی کنڈیشن کے ساتھ کسی کو بھرتی کرانا چاہے تو تمام لوگ اس کے لیے تیار ہیں. یہ ویسے ادھر خیبر پختونخوا میں یہ کلچر کافی بہت زیادہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو ان کا زیادہ تر رجحان سرکاری نوکری کی طرف ہی ہوتا ہے، اور یہی سوچ کراتے ہیں کہ سرکاری نوکری کریں گے اس کے بعد پھر پینشن ملے گا اور ماہانہ پینشن ملے گا، ایک فنڈ ملے گا. پہلے سے انہوں نے ایک تیاری کر رکھی ہوتی ہے کہ آخر میں اگر فنڈ ملے تو اس پر پلاٹ لیں گے یا گھر بنائیں گے یا بچوں کی شادی کریں گے. اسی سوچ کے ساتھ لوگ آتے ہیں نا. تو ابھی سرکاری نوکری کی تو انہی سہولیات کے ساتھ اس کی کافی قدر ہوا کرتی تھی، ابھی وہ چمک ختم ہو رہی سرکاری نوکری کی، کیونکہ ابھی اس طرح کے جو فیصلے حکومت کر رہی ہے. جی صحیح. اس نئے قانون سے لگتا یہی ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمت کی طرف آئیں.
دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا ویلکم کرتے ہیں سرکاری ملازمین اور یہ کب امپلیمنٹ ہوتا ہے. عارف حیات بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا, اور ناظرین اسی پہ آج کے شو کا اختتام کر دیجیے. خدا حافظ.